شاہنواز، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنا تھی۔ لنچ کے بعد شاہنواز ایک فائل میں گم تھا جب نوین اپنی ٹیبل سے اٹھ کر شاہنواز کی ٹیبل پر آئی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ شاہنواز نے فائل ایک طرف رکھی اور نوین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے ہنی کے متعلق آپ سے ضروری بات کرنی تھی شاہنواز۔ ہاں بولو نا، کیا کہنا چاہتی ہو، بتاؤ۔ شاہنواز، میں خورشید صاحب کے بیٹے رافع سے میں ہنی کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ پلیز آپ اس سلسلے میں خورشید صاحب سے بات کریں۔ نوین شاہنواز کو دیکھتے ہوئے بولی، سچ تو یہ تھا کہ وہ اظہار کی باتوں سے ڈر چکی تھی اور حنین کے لیے کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ آر یو سیریس نوین؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے تمہاری اس بچکانہ حرکت پر۔ حنین کی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ اتنی چھوٹی عمر میں تم اس کی شادی کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ آخر ایسا کیا مسئلہ درپیش آ چکا ہے؟ شاہنواز کو جیسے نوین کی سوچ پر حیرت ہوئی تھی۔ شاہنواز، آپ میری ٹینشن نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے آپ کے بیٹے سے خوف محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ہنی کے ساتھ کچھ بھی اظہار کچھ بھی نہیں کر سکتا حنین کے ساتھ، اور شادی ان سب مسئلوں کا حل نہیں ہوتا۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ میں حنین کے متعلق سوچوں گا۔ یقین کرو، کچھ بہتر ہی سوچوں گا، تو اب ریلیکس ہو جاؤ۔ شاہنواز نوین کو یقین دہانی کراتا بولا تو نوین مسکرا کر اٹھنے لگی، مگر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تو وہ دوبارہ ٹیبل پکڑ کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ کیا ہو، تم ٹھیک تو ہو؟ شاہنواز فوراً اٹھ کر نوین کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگا، آپ صرف ہنی کا مسئلہ حل کریں، باقی دوسرے مسئلے میں خود سالو کر لوں گی۔ نوین شاہنواز کو دیکھ کر لاپرواہ انداز میں بولی، کیا مطلب لوں میں تمہاری اس بات کا؟ کیا سالو کر لو گی تم؟ نوین، یہاں میری طرف دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ شاہنواز ایک عمر گزار چکا تھا، یوں اچانک نوین کا چکرانا اور اب نظریں چرانا اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ شاہنواز، آپ کو احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا۔ خیر، میں آپ کو اس وقت کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتی۔ آج صبح ہی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آئی ایم پریگننٹ۔ میں کل ہی گائناکالوجسٹ سے اپائنٹمنٹ لے کر اس پرابلم کو سالو کرتی ہوں۔ نوین اب نرمی سے بولتی ہوئی شاہنواز کا چہرہ حیرت زدہ چہرہ دیکھنے لگی۔ اتنی بڑی بات تم مجھے صبح بتانے کے بجائے اب بتا دی ہو نوین، اور تم ہوتی کون ہو یہ فیصلہ کرنے والی؟ یہ بچہ میرا ہے اور یہ میٹر بھی میرا ہے۔ اس کو کیسے سالو کرنا ہے میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ شاہنواز اس سے ناراض ہوتا ہوا بولا، اور اب وہ اپنا ہینگ کیا ہوا کوٹ پہن رہا تھا۔ شاہنواز، پہلے ہی کتنے مسئلے آ چکے ہیں، یہ بات بھی بتا کر میں آپ کو ٹینس نہیں کر سکتی تھی، اور اس مسئلے کا سلوشن میں نے نکال دیا ہے۔ وقت اور حالات کے حساب سے یہی سوٹیبل ہے۔ نوین شاہنواز کو دیکھ کر خود بھی کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی تھی، نوین، کیا تمہیں ہمارا بچہ مسئلہ لگ رہا ہے؟ شاہنواز افسوس سے اس کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، ہاں تو آپ بتائیں شاہنواز، اس وقت یہ مسئلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا والوں کے سامنے، آپ اپنی فیملی کے سامنے، اور میں اپنی بہن کے سامنے کیا جواب دوں گی؟ ہاں؟ نوین اب سیریس ہو کر شاہنواز سے پوچھنے لگی تھی، جو سچ ہے ہم وہی جواب دیں گے، اور تم کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرو گی۔ ابھی اور اسی وقت تم میرے ساتھ اپنے پراپر چیک اپ کے لیے چل رہی ہو۔ اوکے شاہنواز، مگر اس وقت ہم کہیں نہیں جا رہے۔ آج اظہار کا فرسٹ ڈے ہے آفس میں، اور ویسے بھی میں کل کا اپنی فرینڈ ڈاکٹر شہلا سے اپائنٹمنٹ لے لیتی ہوں۔ وہ گائناکالوجسٹ ہے اور میں اسی کو چیک اپ کروانا چاہتی ہوں، یہی ٹھیک رہے گا۔ نوین شاہنواز کا کوٹ اتار کر واپس ہینگ کرتے ہوئے بولی تھی، آج اظہار کا آفس میں دوسرا دن تھا تو وہ ساری فائلز منگوا کر خورشید صاحب جو مینیجر تھے ان سے آفس کی معلومات اور ورکرز کے بارے میں جانکاری لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے لیپ ٹاپ پر موجود سیو ڈیٹا اور ساری فنڈنگ چیک کی تھی۔ خورشید صاحب، آپ کل لنچ بریک کے بعد ایک میٹنگ آرگنائز کریں جس میں آفس کے تمام ورکرز کی شمولیت لازمی ہو۔ میں تمام ورکرز کے سامنے ان کے روبرو ہو کر انہیں اپنے کام کا انداز اور کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ فائلز میں نے دیکھ لی ہیں، اور پرسوں جو ٹینڈر ہماری کمپنی کو ملا ہے، مجھے اس کی ساری ڈیٹیلز آدھے گھنٹے میں اپنی ٹیبل پر چاہیے۔ اظہار نے خورشید صاحب کو بولتے ہوئے لیپ ٹاپ پیچھے کھسکایا جس پر وہ پچھلے 1 گھنٹے سے نظر جمائے ہوئے تھا۔ اب وہ اپنا سر پیچھے چیئر کے ساتھ ٹیک کر آنکھیں بند کرتا ہوا کرسی پر جھولنے لگا تھا۔
خورشید صاحب آزاد کا اشارہ سمجھ کر کمرے سے نکل گئے۔ ابھی سے چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ آزاد کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر موبائل کی اسکرین کو دیکھا تو اسے واجد کال کر رہا تھا۔ واجد اس کے آفس کا ہی ورکر تھا جس سے آزاد کی کل ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے آزاد کو اپنی وفاداری کا بھی بتایا کہ وہ آفس کے متعلق ہر اندر باہر کے معاملے اور آفس کی ہر چھپی ہوئی باتوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آزاد اس کے چہرے پر چھائی کمینگی دیکھ کر سمجھ گیا، یقیناً وہ صحیح بول رہا تھا اور وہ ایسے ہی کاموں میں ماہر انسان تھا۔ تبھی آزاد نے اس کو ایک نئے کام پر لگا دیا۔ ہاں واجد بولو، کیسے کال میں لائی؟ سر، چھوٹا منہ اور بڑی بات، مگر خبر بہت ضروری ہے اور بہت بڑی خبر ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو کال میں لائی۔ واجد، فضول باتوں میں ٹائم برباد کرنے والے لوگ مجھے پسند نہیں، فوراً کام کی بات پر آؤ۔ اظہار بیزار ہوتا ہوا بولا تو واجد نے کہا، سر، شاہ نواز سر اور نوین میڈم آدھے گھنٹے پہلے آفس سے نکلے تھے، مگر وہ اس وقت ایک ہاسپٹل میں ہیں، میرا مطلب ایک میٹرنیٹی ہوم میں موجود ہیں۔ واجد کی بات سن کر آزاد ایک دم کرسی سے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ حنین کو بار بار پرسوں رات والا منظر یاد آنے لگا کہ کیسے آزاد اس کو سوئمنگ پول سے بچا کر لایا تھا۔ اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھی، مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ آزاد کی آواز میں اپنے لیے پریشانی، اپنے لیے فکر، اور ہوش آنے کے بعد شاید اس کی آنکھوں میں محبت بھی وہ دیکھ چکی تھی۔ نہیں، میں یہ کیا سوچنے لگی اس بدتمیز انسان کے بارے میں؟ حنین نے فوراً اپنے دماغ میں آنے والی سوچ کو جھٹکا تھا۔ آخر اسے کیا ضرورت ہے یوں میرے پیچھے پڑنے کی؟ اچھا خاصا پیسے والا انسان ہے، شکل و صورت بھی ڈھنگ کی ہے، کیا اسے لڑکیوں کی کمی ہوگی؟ حنین اپنی سوچوں میں گم جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہاں تو شکل و صورت میں تم کون سی کم ہو حنین؟ اب وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود اپنا جائزہ لینے لگی اور پھر اپنے بالوں کو اسکارف کی مدد سے باندھنے لگی۔ افسوس کہ قد سے مار کھا گئی ہو ہنی تم، ویسے تو ہائٹ اتنی چھوٹی نہیں، لیکن شاید آزاد کے شولڈر تک آتی ہوگی میں۔ حنین یہ سوچتی ہوئی دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے ایک اور منظر یاد آیا جب آزاد اس کے بیڈ روم میں آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تم مجھے بتا دو تم میرے کس سٹائل سے امپریس ہوگی۔ آزاد کے بولے گئے الفاظ حنین کو یاد آئے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ اس کے کتنے نزدیک کھڑا تھا اور اس کی بولتی ہوئی نظریں۔ حنین نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے دبایا تھا۔ نزدیک تو وہ میرے پرسوں رات کو بھی تھا۔ اس کے منہ سے آتی وہ عجیب سی اسمیل، شاید وہ ڈرنک کی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی حنین کا دل برا ہونے لگا۔ نہیں، مجھے کچھ اور سوچنا نہیں چاہیے اس کے متعلق۔ اس کی کلاس میں اور میری کلاس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ ڈرنک کرتا ہے اور ہر عام بگڑے ہوئے امیر زادوں کی طرح یقیناً اسے لڑکیوں سے فرینڈ شپ کا بھی بہت شوق ہوگا اور اس کی کئی ساری گرل فرینڈز بھی ہوں گی۔ حنین مزید اس سے بد دل ہوئی تھی، اور سب سے بڑھ کر آپی کے سامنے تو میں اپنی سوچ ظاہر بھی نہیں کر سکتی۔ وہ سیدھا میرا گلا دبانے میں دیر نہیں لگائیں گی۔ ڈور بیل کی آواز پر حنین نے گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ نوین کے آفس سے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ دروازہ کھولنے گئی۔ شکر ہے کہ پرسوں رات پارٹی سے واپسی پر ڈرائیونگ کے دوران نوین نے اس سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی تھی۔ صرف نوین نے اتنا پوچھا تھا کہ وہ پانی میں کیسے گری، جس پر حنین نے اسے بتایا کہ اس کا پاؤں سلپ ہوا تھا اور آزاد نے اسے بچایا تھا۔ آزاد اس جگہ پر کب آیا، کیا کر رہا تھا، اسے یہ نہیں معلوم۔ نہ جانے وہ اصلی بات کیوں چھپا گئی، اور یہ بھی نہیں بتا سکی کہ آزاد ان کے فلیٹ میں بھی ایک بار آ چکا ہے۔ پرسوں رات کو ہی ڈرائیونگ کے دوران نہ جانے کیا سوچ کر نوین نے حنین کو بتایا کہ آزاد اس کے باس کا بیٹا ہے۔ حنین کو محسوس ہوا جیسے نوین اور بھی کچھ بولنا چاہ رہی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ حنین نے دروازہ کھولا تو آزاد کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا، تم یہاں؟ مگر آزاد کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جواب دینے کے بجائے پورا دروازہ کھول کر فلیٹ کے اندر داخل ہوا اور دروازے کو لاک کر دیا۔ 6 بجے عموماً عباس آفس سے گھر آ جاتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آیا تھا اور ونڈو سے اس کی نظر گھر کے لان میں پڑی۔ اسے کومل ایک چیئر پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ عباس کچن میں چلا گیا۔ انیکسی کی صفائی تو میٹ کر جاتی تھی، مگر کھانا زیادہ تر وہ خود آفس سے آنے کے بعد بنایا کرتا تھا۔ وجیہہ نے ایک بار اسے پیشکش کی تھی کہ وہ یہاں آ کر ان کے ساتھ کھانا کھا لیا کرے، مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ اب بھی وہ کچن میں ہی موجود کوکنگ کر رہا تھا۔ کام کرنے کی عادت ویسے بھی اس کو شروع سے ہی تھی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، اپنے پاس اپنے پیرنٹس کے علاوہ کسی دوسرے رشتے کو نہیں دیکھا تھا۔
مگر تھوڑا بڑا ہو کر اسے معلوم ہوا کہ اس کے پیرنٹس نے لو میرج کی تھی، جس کی وجہ سے ان سے کوئی نہیں ملتا تھا اور نہ ہی ان سے کوئی کانٹیکٹ تھا۔ 4 سال پہلے اس کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اتفاق سے پاکستان آنا ہوا، مگر حالات کی ستم ظریفی یہ ہوئی کہ وہاں اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی۔ تب اس نے فرسٹ ٹائم اپنے رشتہ داروں کو دیکھا تھا، اپنی خالہ، ماموں، چچا اور ان کے بچوں کو بھی، اور دیا سے بھی اس کی ملاقات تب ہی ہوئی تھی۔ وہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور ایک اچھی نیچر کی لڑکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے فادر کے ساتھ پاکستان سے واپسی کے بعد بھی اس کا دیا سے کانٹیکٹ رہا۔ کھانا تیار ہو چکا تھا اور عباس دوبارہ لیونگ روم میں آیا، بیڈ روم میں جانے لگا اور اس نے دوبارہ کھڑکی سے لان میں دیکھا۔ کومل اب بھی دونوں پاؤں اوپر کیے چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس نے بیڈ روم میں جانے کا ارادہ ترک کیا اور باہر نکل کر لان کی طرف آ گیا۔ کومی بیبی پلیز کھانا کھا لینا، آپ کی میڈیسن کا بھی ٹائم ہو چکا ہے۔ عباس کومل کے پاس پہنچا تو کوثر کومل کے پاس کھڑی اس کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ دوا کھا لے۔ تم گندی آنٹی ہو، چلی جاؤ، کومی کبھی تم سے یہ کڑوی میڈیسن نہیں کھائے گی۔ کومل نے کوثر کو دیکھ کر چڑھتے ہوئے کہا تو کوثر عباس کو دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے بھائی کوثر، آپ کیوں ہماری کومی بیبی کو تنگ کر رہی ہیں؟ ہاں؟ عباس کوثر سے پوچھتا ہوا کومل کے برابر والی چیئر پر جا بیٹھا تھا۔ وہ سر، کومی بیبی میڈیسن نہیں لے رہی، ضد کر رہی ہیں کہ اظہار سر کو بلایا جائے۔ اظہار سر نے جب سے آفس جوائن کیا ہے وہ ٹھیک طرح سے انہیں ٹائم نہیں دے پا رہے، اس وجہ سے کومی بیبی مجھ سے بھی ناراض ہو چکی ہیں۔ کوثر نے ساری بات عباس کے سامنے رکھی۔ یہ موٹی کوثر جھوٹ بول رہی ہے، یہ اکیلے میں کومی بیبی سے بات نہیں کرتی، کومی بیبی سے کھیلتی بھی نہیں، کومی بیبی کو ڈراتی بھی ہے کہ کھانا نہیں کھایا تو تمہیں روم میں بند کر دوں گی، اگر شاور نہیں لیا تو واش روم میں بند کر دوں گی۔ یہ اکیلے میں کومی بیبی پر غصہ کرتی ہے۔ اس کے بڑے بڑے دانت اور ناخن نہیں، مگر یہ موٹی پوری چڑیل ہے۔ کومل نے عباس کے سامنے کومل کی ساری پول کھول دی تھی، جس پر وہ کوثر شرمندہ ہونے لگی۔ بری بات ہے کومی، ایسے کسی کو نہیں کہتے۔ کوثر، لائیں کومی بیبی کی میڈیسن مجھے دیجیے اور آپ یہاں سے جائیں۔ عباس نے کومل کو ٹوکتے ہوئے کوثر سے ہاتھ بڑھا کر میڈیسن لی، جو کوثر عباس کو تھما کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب کومی کوثر سے میڈیسن نہیں کھائے گی بلکہ اپنے فرینڈ سے کھائے گی۔ عباس نے شیشی کھول کر ایک ٹیبلٹ نکالی اور ہتھیلی پر رکھ کر کومل کی طرف بڑھا دی، جسے کومل نے عباس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مار کر فوراً نیچے پھینک دیا۔ فرینڈز ایسے نہیں ہوتے، فرینڈز اچھے ہوتے ہیں، وہ ساتھ میں کھیلتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ مزہ بھی آتا ہے، مگر تم تو غصہ بھی کرتے ہو اور ڈانٹتے بھی ہو۔ کوثر موٹی آنٹی چڑیل ہے اور تم مونچھوں والے انکل۔ کومل نے عباس سے ناراض ہو کر شکوہ کیا اور عباس نے اپنے لیے تعریفی کلمات سن کر اسے گھورا تھا۔ اچھا، صرف ایک کومی ہی چھوٹا بیبی ہے، باقی سب تو انکل اور آنٹی ہیں۔ اب یہ میڈیسن لو جلدی سے، آج کے بعد نہ میں غصہ کروں گا اور نہ ہی ڈانٹوں گا، ٹھیک ہے؟ عباس نے دوسری ٹیبلٹ اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس کی طرف بڑھائی تھی۔ کومل نے ہاتھ مار کر دوبارہ وہ ٹیبلٹ گرا دی۔ کومل، عباس نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ دیکھا، تم بھی ابھی کومی بیبی پر غصہ کر رہے ہو نا، کوئی بھی کومی بیبی سے پیار نہیں کرتا۔ کومل کو اب رونا آنے لگا۔ تو یار تم پیار والی حرکتیں بھی تو کرو نا۔ اچھا سوری نا، اب غصہ نہیں کروں گا، پرومس، یہ میڈیسن لے لو اچھے بچوں کی طرح، ویسے بھی کومی بیبی بہت پیارا سا بیبی ہے۔ عباس نے کومل کو بہلاتے ہوئے دوبارہ ٹیبلٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ کومل نے ایک بار پھر ہاتھ مار کر اسے پھینک دیا۔ عباس نے بنا کچھ بولے اس کو گھورتے ہوئے دوسری ٹیبلٹ اس کی طرف بڑھائی تھی۔ کومل نے اسے بھی ہاتھ مار کر پھینک دیا۔ چوتھی اور پانچویں بار بھی عباس نے بنا کچھ کہے اس کی طرف ٹیبلٹ بڑھائی، مگر کومل نے بھی ٹھیٹ پن سے وہی عمل دہرایا تھا۔ ایک بار پھر عباس نے ٹیبلٹ نکالی اور اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کومل کی طرف بڑھائی۔ کومل نے جیسے ہی اس کے پر ہاتھ مارنا چاہا، عباس نے فوراً مٹھی بند کر لی اور دوسرے ہاتھ سے کومل کا ہاتھ نرمی سے پکڑا اور میڈیسن اس کے منہ کی طرف بڑھائی تھی۔ اگر کومی کو اپنے فرینڈ کے ساتھ فٹ بال کھیلنا ہے تو وہ ٹیبلٹ فٹافٹ کھائے گی۔ عباس نے ٹیبلٹ اس کے منہ میں ڈالی اور پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب اپنے کہے کے مطابق عباس کو کومل کے ساتھ فٹ بال بھی کھیلنا تھی۔ آج کومل خوش تھی کیونکہ عباس آج انکل سے دوبارہ اس کا فرینڈ بن گیا تھا، اور وہ بھی اچھے والا۔ تم لاک کیوں کر رہے ہو دروازے کو؟ ہاں؟ حنین نے فوراً آگے بڑھ کر دروازے کا لاک کھولنا چاہا، مگر اسحاد اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا لیونگ روم تک لے آیا تھا اور وہاں موجود بڑے سے جھولے پر حنین کو دھکا دیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنا کوٹ بھی اتار کر اس جھولے پر حنین کے پاس پھینکا۔ حنین اظہار کے اس انداز پر حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔
دیکھو آزاد، ہم آرام سے کسی اور دن بیٹھ کر بات کر لیں گے، اس وقت آپ ہی کے آنے کا ٹائم ہے، پلیز تم چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ پہلے بھی حنین کے بولنے پر اس کے فلیٹ سے چلا گیا تھا۔ حنین کو لگا کہ وہ اب بھی اس کی بات سمجھ جائے گا، مگر آج حنین کو اس کے تیور دیکھ کر ذرا سا خوف آ رہا تھا۔ کچھ اس کے انداز میں بدلاؤ تھا جو حنین کو بھی الجھا رہا تھا۔ اظہار نے اس کی بات سنتے ہوئے فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی اور بوتل منہ سے لگا کر پانی پینے لگا۔ آرام سے بیٹھ کر بات کرنے کا ٹائم اب گزر چکا ہے، اب آرام سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور بے فکر ہو، تمہاری آپی آج کافی لیٹ آئے گی، وہ اپنا بچہ ایبارٹ کروا رہی ہے اس وقت۔ اظہار بہت نارمل سے انداز میں حنین کو بتا کر مزید بوتل سے پانی پینے لگا۔ یہی تو اس کے اپر کلاس طبقے کی خصوصی تھی کہ گناہ کر کے فوراً ہی ثبوت کو مٹا دینا۔ اظہار کو پورا یقین تھا کہ اس کا باپ بھی نوین کو لے کر یہی کام کروانے گیا ہوگا۔ کیا بکواس کرے ہو تم میری آپی کے بارے میں؟ ہاں، اتنی گھٹیا بات بولتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ نکل جاؤ فوراً یہاں سے، ورنہ میں آپی کو بتا دوں گی کہ تم ہمارے فلیٹ تک پہنچ گئے ہو۔ حنین کو آزاد کی بات پر شدید غصہ آیا تھا، جب بھی وہ چیختی ہوئی بولی، جس پر آزاد ہنسنے لگا۔ تمہاری بہن ایک گری ہوئی لڑکی ہے حنین، اور گری ہوئی لڑکی کے بارے میں گھٹیا بات کرتے ہو، شرم کیسی؟ تم مجھے اپنی بہن سے ڈرا رہی ہو؟ میں تو چاہتا ہوں کہ آج جو میں تمہارے ساتھ کروں وہ سب تم اپنی آپی کو ضرور بتاؤ۔ اظہار نے بولتے ہوئے پانی کی بھری بوتل حنین کے سر پر ڈال دی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ اچانک اظہار کی حرکت پر وہ غصے میں اٹھی تھی اور اظہار کا ہاتھ پکڑنے لگی تھی۔ اسے بےہودگی نہیں کہتے ہنی ڈیئر، اصل میں بےہودگی تو میں تمہارے ساتھ اب کروں گا۔ اظہار اپنے ایک ہاتھ حنین کے دونوں ہاتھوں کو قابو کرتا ہوا اور دوسرے ہاتھ میں موجود پانی کی بوتل سے اب حنین کے شولڈرز اور گلے میں پانی ڈالتا ہوا اس کے کپڑے بھگونے لگا۔ پانی کی خالی بوتل پھینک کر اس نے حنین کو بھی دھکا دیا تو وہ فرش پر جا گری۔ آج تمہاری بہن کو تمہاری حالت دیکھ کر معلوم ہوگا کہ مینٹلی ٹارچر کیسے کیا جاتا ہے۔ اظہار ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا ہوا اپنی آستین فولڈ کر کے حنین کی طرف بڑھنے لگا۔ اظہار! حنین نے ڈر کر اس کا نام پکارا تھا اور اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگی، اس سے پہلے کہ وہ بیڈ روم کا دروازہ بند کر دی۔ اظہار نے زور سے دروازے پر اپنا ہاتھ مارا اور دروازہ زور سے کھلنے پر وہ نیچے جا گری۔ اظہار نہیں، پلیز نہیں، ایسا مت کرو۔ اظہار حنین کے قریب آ کر اسے اٹھانے لگا، تب وہ روتی چیختی ہوئی بولی تھی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے حنین پر جھکا۔ حنین نے زور زور سے اس کے سینے پر اپنے ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ اظہار اس کے بالوں سے سکارف کھینچ کر اس کے دونوں ہاتھ کمر تک لے جا کر اسے باندھنے لگا۔ اظہار، میرا گناہ کیا ہے؟ مجھے میرا جرم تو بتاؤ، تم میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو؟ حنین روتے ہوئے اسے پوچھنے لگی، تب اظہار نے اسے کندھوں سے پکڑا۔ یہ تو کہاوت سنی ہوگی تم نے ہنی، کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ آج تم اپنی بہن کا کیا ہوا بھگتان بھرو گی۔ اظہار حنین کو دیکھتا ہوا پتھریلے لہجے میں بولا تھا۔ حنین کے کندھوں سے اپنے ہاتھ ہٹا کر اپنے بازو اس کی کمر کے گرد باندھ کر دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کا منہ دبوچ لیا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی اداؤں اور جلووں سے کس کا دل بہلاتی ہے؟ وہ کس کے بستر کی زینت بنی ہوئی پچھلے 1 سال سے؟ معلوم ہے تمہیں کہ کس کے ساتھ تمہاری بہن نے ناجائز تعلقات بنا رکھے ہیں؟ میرے باپ کے ساتھ۔ اظہار نے آخری جملہ دانت پیس کر کہا اور حنین کو بیڈ پر دھکا دے دیا۔ اب وہ اپنی ٹائی اتار کر بیڈ کے پاس حنین کے قریب آنے لگا۔ حنین نے روتے ہوئے پیچھے سرکنا شروع کیا تو اظہار نے اس کے دونوں پاؤں پکڑ کر اپنی ٹائی اس کے گرد باندھنا شروع کر دی۔ مگر میری بہن اور اپنے فادر کے جرم کی سزا تم مجھے کیوں دے رہے ہو اظہار؟ میرا کیا قصور اس پر؟ مجھ پر تو تم ترس کھاؤ پلیز۔ حنین اب بے بسی سے روتی ہوئی چیخ کر اظہار سے بولی تھی، تمہاری بہن کو 2 دن پہلے میں نے آگاہ کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے قدم نہیں روکے تو میں اس کی بہن کو ہرگز نہیں چھوڑنے والا، مگر وہ کل آفس آ کر الٹا مجھے چیلنج کر گئی کہ میرے سر پر ناچے گی۔ یا تو تمہاری بہن تم سے بہت محبت کرتی ہے یا پھر اس نے میری باتوں کو سیریس نہیں لیا۔ آج وہ میرے ڈیڈ کے ساتھ گئی اپنا گناہ اور ناجائز ثبوت مٹانے کے لیے۔ اپنے باپ کو تو میں اچھی طرح سے بتاؤں گا ہی، مگر اس سے پہلے میں تمہاری بہن کو ایسا سبق دینا چاہتا ہوں جس سے وہ ساری زندگی یاد رکھے۔ حنین کے پاؤں سائڈ پر کرتا وہ اس کی گردن پر جھکا، اس سے پہلے کہ اظہار کے ہونٹ حنین کی گردن کو چھوتے۔ وہ بولی، اظہار، اس سب سے بہتر ہے کہ تم میرا گلا دبا دو، مجھے مار کر بھی تمہارا انتقام پورا ہو جائے گا۔
پلیز مجھے مار دو مگر یوں پامال مت کرو مجھے۔ حنین کی آواز آزاد کے کانوں میں گونجی تو آزاد سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ حنین کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت مکمل طور پر آزاد کے حصار میں سسک رہی تھی۔ دو بہنیں اور ان دونوں کی مختلف سوچ۔ آزاد نے دل میں سوچا، پھر اس نے اپنا ہاتھ حنین کے کندھے سے ہٹا کر حنین کی آنکھوں کو چھونا چاہا تو حنین نے اپنے چہرے کا رخ دوسری سمت کر لیا۔ آزاد اٹھ کر بیٹھا اور بیڈ سے نیچے پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ اب اس کی پشت حنین کی طرف تھی۔ اپنی پاکٹ سے سگریٹ لائٹر نکال کر وہ سگریٹ پینے لگا۔ حنین ابھی بھی بیڈ پر لیٹی ہوئی اسی کو خوف سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی سسکیاں منہ میں ہی دبائے ہوئے اپنے ہاتھوں پر زور دے رہی تھی کہ کسی طرح اس سے کھل جائے، مگر آزاد نے اس کے ہاتھ بہت کس کر زور سے باندھے تھے۔ وہ صرف انہیں کھولنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ سگریٹ پینے کے بعد آزاد نے گردن موڑ کر حنین کی طرف دیکھا۔ حنین کو ایک بار پھر اس سے خوف آنے لگا تھا۔ اسے لگا کہ اب وہ اس کا گلا دبا دے گا اپنا انتقام پورا کرنے کے لیے۔ آزاد کی نظر اس کی سفید ٹانگوں پر پڑی تھی۔ اس نے حنین کے پاؤں کو چھونے کی کوشش کی تو حنین نے جلدی سے اپنے پاؤں سمیت ایک دفعہ دوبارہ اسے رونا آنے لگا۔ حنین نے اپنے جلدی سے پاؤں سمیٹے تھے اور ایک دفعہ پھر سے اسے رونا آنے لگا۔ تب آزاد نے اس کے پیروں کو سیدھا کر کے پاؤں پر باندھی پٹی کھولنے لگا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا گلا تو میں ہرگز نہیں دبانے والا، نہ ہی تمہارے ساتھ وہ کرنے والا ہوں جس کا غصے میں نے سوچا تھا۔ بدتمیز اور بےہودہ انسان تو میں بہت ہوں، مگر اس لیول تک میں نہیں بن سکا جتنا تم نے سوچ لیا ہے۔ آزاد حنین کے پاؤں کھولتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا۔ مگر تمہیں اپنی بہن کو سمجھانا ہوگا ہنی، وہ میری ماں کا گھر برباد کر رہی ہے۔ میں اپنی ماما کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا جیسے اس وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھے برداشت نہیں ہو رہے۔ اب وہ حنین کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو بٹھاتا ہوا اس کے ہاتھ کھولنے لگا تھا۔ ہنی مجھے بہت غصہ ہے نوین پر، اتنا کہ میں اس کو تکلیف دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ تڑپے، مگر میں اسے تڑپانے کے لیے شاید تمہیں اذیت نہیں دے سکوں کیونکہ میں آزاد اب سکارف سے حنین کے بالوں کو دوبارہ قید کرتا ہوا اپنی بات ادھوری چھوڑ کر حنین کا چہرہ دیکھنے لگا اور حنین اس کی بات کا انتظار کرنے لگی اور بولی، کیونکہ تم۔ آزاد بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے نکلنے لگا تب حنین الجھ کر ایک دم بولی تھی۔ آزاد نے اسے مڑ کر دیکھا اور کہا، کیونکہ میں تمہاری بہن جتنا گھٹیا نہیں ہوں۔ یہ بول کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ 15 منٹ پہلے نوین گھر پہنچی تھی۔ شاہ نواز نے اسے گھر ڈراپ کیا تھا۔ نوین کے اصرار پر شاہ نواز اسے اس کے دوست ڈاکٹر شہلا کے پاس لے گیا تھا، جو کہ کوئی اتنی مشہور نہیں بلکہ ایک نارمل سی میٹرنیٹی ہوم کی ڈاکٹر تھی۔ نوین نے ڈاکٹر شہلا کے پاس جانے کا اصرار اس لیے کیا تاکہ وہ اس سے اپنی مرضی کی رپورٹ تیار کروا سکے۔ شہلا کو نوین سے اتنی محبت نہیں تھی کہ وہ دوستی میں یہ کام کر دیتی، بلکہ نوین کی دی گئی پرکشش اماؤنٹ سے وہ الٹرا ساؤنڈ کی نقلی رپورٹ بنانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ نوین شاہ نواز کے ساتھ خوش تھی جیسا سال بھر سے چل رہا تھا۔ کم از کم حنین کی شادی تک ایسے ہی چلتا رہتا تو اچھا تھا، مگر نوین کو بیچ میں یوں اچانک آزاد کا آنا بری طرح کھلا تھا۔ وہ نہ صرف اس کے اور شاہ نواز کے بیچ آیا تھا بلکہ اس کے اور حنین کے بھی بیچ میں آنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ نوین بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے اور اپنی بہن کے بیچ تو وہ اسے بالکل بھی نہیں آنے دے گی، یہ تو طے تھا، مگر اب نوین کو شاہ نواز کی طرف سے بھی دھڑکا لگا رہتا تھا۔ نوین نے اپنے قدم مزید جمانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا، مگر ساتھ ہی وہ اب کچھ آزاد کو بھی باور کروانا چاہتی تھی۔ آج حنین نے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ نوین نے گھر آ کر حنین کے روم میں جھانکا تو وہ روم کی لائٹ کھولے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے لیٹی تھی۔ نوین کے 2 بار پکارنے پر بھی وہ ویسے ہی لیٹی رہی۔ نوین نے اس کے رویے کو نوٹس کیے بغیر اپنے روم میں چلی گئی اور چینج کرنے کے بعد کچن میں جا کر اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ آپی، کیا آپ نے ایبارشن کروا لیا؟ ابھی کھانے کا دوران ہی ہوا تھا تب اسے حنین کی آواز آئی۔ نوین نے سر اٹھا کر حیرت سے نوین کو دیکھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی اس سے سوال کر رہی تھی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ہنی؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس طرح کی بےہودہ بکواس کرنے کی میرے ساتھ، وہ بھی اپنی بڑی بہن کے سامنے؟ نوین کو حنین کے رویے اور بات کرنے کے انداز سے کچھ گڑبڑ کا احساس تو ہوا، مگر پھر بھی وہ چہرے پر غصے کے تاثرات لائے سختی سے اس پر چیخنے لگی۔ اونچی آواز میں چیخ کر میری آواز کو دبائے مت آپی، آپ نے ہمت بھی کیسے کر لی اتنا بڑا اور غلیظ قدم اٹھانے کی؟ آپ کا اپنے باس کے ساتھ افیئر؟ حنین ایک بار پھر بولی تھی۔ میں کہتی ہوں بکواس بند کرو اپنی حنین، کس نے بھرے ہیں تمہارے کان؟ میں پوچھتی ہوں کہ کس نے تمہارے ذہن میں میرے خلاف یہ زہر ڈالا ہے؟ نام بتاؤ مجھے اس کا۔
اب کی بار نوین پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخی تھی، ساتھ ہی وہ کرسی کھسکا کر حنین کے سامنے آئی اور سختی سے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ تبھی حنین نے اس کا دوسرا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا۔ آپ ہی میری قسم کھا کر بولے، جو کچھ میں نے بولا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں، آگے سے میں آپ کو ایک لفظ نہیں بولوں گی۔ حنین آنکھوں میں نمی لیے نوین سے پوچھنے لگی تو نوین نے غصے میں گھور کر اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹایا۔ اظہار سے کانٹیکٹ ہے تمہارا؟ کس حد تک بڑھایا ہو تم نے اس سے اپنا ریلیشن؟ مجھے بالکل سچ بتانا ہنی۔ یہ تو طے تھا کہ حنین کو جو بھی کچھ بھنک پڑی تھی وہ اظہار سے ہی پڑی ہوگی، کیونکہ آج کل اس نے قسم کھائی ہوئی تھی نوین کا جینا حرام کرنے کی۔ جس طرح کا تعلق آپ کا اس کے فادر کے ساتھ ہے میرا اس سے نہیں آپی، مگر آج میری آنکھوں سے اس نے پردہ ہٹایا اور مجھے بتایا کہ میری بہن کتنی گری ہوئی اور ہلکے کردار کی مالک ہے۔ حنین روتی ہوئی بولی تھی، مگر نوین کے پڑنے والے ہاتھ نے نوین کو آگے کچھ بھی بولنے سے روک دیا تھا۔ حنین بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے نوین کو دیکھنے لگی، جو ابھی بھی غضبناک نظروں سے اس کو گھورنے میں مصروف تھی۔ دفع ہو جاؤ، کمرے میں جاؤ اپنے، نوین آنکھیں دکھاتی ہوئی حنین سے بولی تھی۔ حنین ابھی بھی اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں کوئی پشیمانی، کوئی شرمندگی حنین کو نظر نہیں آئی تھی۔ حنین کا دل مزید خراب ہوا تھا اس سے۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار نوین گلا پھاڑ کر چیخی تو حنین خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آزاد، تمہیں اب ہرگز نہیں چھوڑوں گی، نوین یہ بولتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں آ گئی اور موبائل اٹھا کر شاہنواز کو کال ملانے لگی۔ اس سے ساری بات سن کر کہا، اوکے میں اس سے پوچھتا ہوں، مگر تم ٹینشن مت لینا، ڈاکٹر نے تمہیں ٹینشن فری رہنے کے لیے کہا ہے، تمہیں یاد ہے نا؟ شاہنواز نے اسے تحمل سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ شاہنواز نے محسوس کیا کہ اس وقت نوین کافی غصے میں تھی۔ میں ٹینشن نہ لوں شاہنواز، اس سچویشن میں کہ جب میری چھوٹی بہن جسے میں نے پالا ہے، جو میرے سامنے اپنی زبان نہیں کھولتی، آج میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے اور آپ کے تعلقات کو پوچھ رہی ہے۔ شاہنواز، آزاد نے اس کے نہ جانے کیا کچھ بولا ہے، یہاں تک کہ آپ کے بیٹے نے مجھے میری بہن کی نظروں میں یہ کہہ کر گرا دیا کہ میں اپنا بیبی ایوارڈ کروا کر آ رہی ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خوش رہوں، ٹینشن نہ لوں۔ نوین اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے مسلسل کمرے کے چکر کاٹتی ہوئی شاہنواز کو باتیں سنا رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا ہے نا نوین کہ میں اسے جا کر پوچھتا ہوں، اب ریلیکس ہو جاؤ اور سونے کی کوشش کرو، کل آفس کے بعد میں تمہارے پاس آؤں گا اور پھر ہم دونوں مل کر حنین کے لیے کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ شاہنواز بہت مشکلوں سے اسے ٹھنڈا کرتا ہوا کال رکھ چکا تھا۔ ایک لمبا سانس کھینچ کر وہ ٹیرس سے اپنے روم میں آیا جہاں وجیہہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ کمرے سے نکلا اور اظہار کے روم میں جا پہنچا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ راکنگ چیئر پر بیٹھا اظہار اسموکنگ کر رہا تھا۔ شاہنواز نے اس سے سوال کیا۔ کومل کے روم میں تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سوئی ہے تو وہاں سے آیا ہوں۔ اظہار شاہنواز کو دیکھ کر پاس رکھی ایشٹرے میں سگریٹ مسلتا ہوا بولا تھا۔ میں ابھی کی بات نہیں کر رہا اظہار، اور آفس کے بعد تم کہاں گئے تھے؟ کیا میں نے آپ سے پوچھا ہے ڈیڈ کہ آپ آفس میں لنچ بریک کے بعد کہاں مصروف تھے، یا کیا کچھ کرتے پھر رہے تھے؟ وہ شاہنواز کے سامنے کھڑا ہو کر بولا تھا۔ تم میرے باپ نہیں، میں تمہارا باپ ہوں، کیوں ملنے گئے تھے تم حنین سے اور کیا بولا تم نے اس کو؟ شاہنواز اب اظہار کو غصے میں دیکھ کر سخت لہجے میں پوچھنے لگا تھا۔ ڈیڈ، میں نے تو اسے صرف سچائی بتائی ہے، اسے اصلیت بتائی ہے اس کی بہن کی، اور یہی بتایا ہے کہ تمہاری بہن میرے باپ کی کیپٹ ہے۔ اظہار نے بے خوفی سے شاہنواز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ اظہار! شاہنواز زور سے چیخا اور اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا۔ اظہار اب بھی شاہنواز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو ڈیڈ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے خبر نہیں آپ کی حرکتوں کی؟ آج آپ جو عظیم کام کرنے اس تھرڈ کلاس لڑکی کو لے کر میٹرنیٹی روم گئے تھے، مجھے تو شرم آ رہی ہے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے۔ میں صرف خاموش ہوں تو اپنی ماں کی وجہ سے، آپ کے کرتوت ان کے سامنے لا کر میں ماما کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور اب جب کہ بات آپ کے اور میرے درمیان کھل گئی ہے تو آپ اسے میری درخواست سمجھے، یا آرڈر، یا دھمکی، یا وارننگ، یا جو چاہے سمجھے، آپ کو اپنے تعلقات نوین مرزا سے ختم کرنے ہوں گے ڈیڈ۔ اچھا، نہیں تو تم کیا کر لو گے؟ شاہنواز جو کافی دیر سے خاموش کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا اب اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا۔ سمپل ڈیڈ، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اظہار نے بہت آرام سے یہ جملہ بولا تھا، مگر دروازے پر وجیہہ کو دیکھ کر اس نے اب کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنے آپ کو باز رکھا۔ وجیہہ ویل چیئر پر بیٹھی دونوں باپ بیٹے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اظہار کے دروازے کی طرف دیکھنے پر شاہنواز نے مڑ کر دیکھا تو وجیہہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ اس سے نظریں چرا گیا۔ اظہار چلتا ہوا وجیہہ کے پاس آیا اور کہا، اب پریشان مت ہو ماما، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔
आज़ाद व्हील चेयर के सामने बैठकर वजीहा का हाथ थामते हुए बोला तो वो मुस्कुरा दी। सो जाओ आज़ाद, काफ़ी रात हो चुकी है। वजीहा दूसरे हाथ से आज़ाद के बाल पर हाथ फेरती उससे कहने लगी और बहुत सारी नमी आंखों के बजाय अपने ही दिल में उतार दी। आज़ाद ने वजीहा का हाथ अपने होंठों से लगाया और उठकर व्हील चेयर चलाता हुआ उसके कमरे में जाने लगा। आज़ाद, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम जाओ अपने रूम में। आज़ाद ने वजीहा को सहारा देना चाहा ताकि उसे बेड पर लिटा दे, तो वजीहा मना करती हुई आज़ाद को बोली। वो मुस्कुराकर उसे अपनी आंखों से यकीन दिलाया। आज़ाद अपने रूम में जाने लगा, तभी शाहनवाज अपने रूम में दाखिल हुआ। आज़ाद शाहनवाज पर एक नज़र डालकर वहां से निकल गया। वजीहा ने व्हील चेयर से खड़े होने की कोशिश की तो शाहनवाज ने आगे बढ़कर उसे थामना चाहा। मुझे सहारा मत दो शाहनवाज, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं, वजीहा ने शाहनवाज को बोला। अब वो खुद व्हील चेयर से अपना एक पाँव ज़मीन पर जमा कर साइड टेबल का कोना पकड़ती हुई खुद बेड पर लेटने की कोशिश करने लगी। शाहनवाज भी खामोश खड़ा उसे देखता रहा और फिर बोला, वजीहा, मैं आपको बताना चाहता था कि शाहनवाज हिम्मत करके बोलने लगा था। तुम्हें भी अब सो जाना चाहिए शाहनवाज, रात काफ़ी हो चुकी है। वजीहा की बात सुनकर शाहनवाज खामोशी से लाइट बंद करके बेड की दूसरी तरफ लेट गया था। नाम क्या है उसका शाहनवाज? अंधेरे में उसे वजीहा की आवाज़ सुनाई दी। उसने वजीहा की तरफ देखा तो वो आंखों पर हाथ रख के लेटी थी। फिर वो बोला, नवीन। शाहनवाज ने वजीहा को जवाब दिया और उसे लगा कि वजीहा कुछ और भी पूछेगी, मगर अब वजीहा की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। हुनैन कॉलेज से वापस आई तो नवीन घर पर ही मौजूद थी और अपने कमरे में मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। न उसने हुनैन के कॉलेज से वापस आने का नोटिस लिया और सिर्फ हुनैन के सलाम का जवाब सर हिलाकर दिया था। सुबह जब हुनैन कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी तब उसने हुनैन से उसका मोबाइल मांगा था और मोबाइल अपने पास रखती उसे सख्ती से मना किया था कि वह आज़ाद से अब दोबारा कभी नहीं मिलेगी। हुनैन अपने लिए खाना ट्रे में रखकर अपने बेडरूम में आ गई और दोपहर का खाना खाने लगी। तभी नवीन उसके रूम में आई और उसे वार्डरोब से हुनैन के लिए एक ड्रेस निकालने लगी। हुनैन, शाम में मेरे ऑफिस के कोलीग खुर्शीद साहब अपनी मिसेज और बेटे के साथ हमारे घर डिनर पर आ रहे हैं। उनका बेटा राफी एक अच्छा लड़का है और काफ़ी शरीफ और मुहज़्ज़ब और तमीज़दार भी है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें उसे एज ए गेस्ट अच्छी तरह से कंपनी दो। नवीन उसका ड्रेस बेड पर रखती बोली और वापस अपने कमरे में चली गई। हुनैन ने बाकी का खाना बेदिली से खाकर एक नागवार सी नज़र ड्रेस पर डाली और सोने के लिए लेट गई। आज दोपहर में उसकी ऑफिस के वर्कर्स के साथ एक मीटिंग थी। अपने मैनेजर खुर्शीद साहब को आज जल्दी जाना था, इसलिए वो शाम में ही ऑफिस से हाफ लीव पर चले गए थे। खुर्शीद साहब से ही आज़ाद को यह खबर मिली थी कि नवीन मिर्ज़ा जॉब छोड़ चुकी है। इस खबर पर आज़ाद को हैरत के साथ खुशी भी हुई थी। वो सोच रहा था कि शायद हकीकत खुलने के बाद डैड अपने किए हुए काम पर शर्मिंदा हैं, या फिर जो भी बात हो। बहरहाल वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था। मगर कल रात से उसे बार बार हुनैन की याद आ रही थी। कल उसने यकीनन हुनैन को हर्ट किया था, यही सोचकर वो शर्मिंदा था। वो सुबह से ही वक्फे से हुनैन का नंबर ट्राई कर रहा था, मगर उसका नंबर सुबह से मुसलसल ऑफ था। न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे कोई नया बाब खुल चुका है। उन चंद दिनों से हुनैन को सोचना दुनिया का उसे सबसे अच्छा काम लगता था। इस हकीकत के बाद भी कि हुनैन की बहन से उसके डैड का अफेयर है, इस बात को सोचकर उसे गुस्सा आ जाता और वो अपने आप को बेबस महसूस करता। मगर जब हुनैन का चेहरा उसकी आंखों के पर्दे के सामने लहराता तो वो उसे सोचने से खुद को रोक नहीं पाता था। कल वो क्या करने वाला था हुनैन के साथ? अगर वो इंतकामान हुनैन के साथ कुछ गलत कर देता तो शायद उम्र भर के लिए न सिर्फ हुनैन से बल्कि खुद से भी नजरें ना मिला पाता। उस वक्त शाम के 7 बज चुके थे। अब उसे घर के लिए निकलना था, तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुला। कहाँ है वो गायब हो गया यार तू? मुकर्रम रूम में आने के साथ ही आज़ाद को देखते हुए बोला था। फसी भी उसके साथ ही मौजूद था। गायब कहाँ होना है भाई, ऑफिस ज्वाइन किया है तो बिजी हो गया हूँ। तुम दोनों सुनाओ, क्या प्रोग्राम है तुम दोनों का आज? आज़ाद बारी बारी उन दोनों से मिलता हुआ पूछने लगा। यार हमारा जो भी प्रोग्राम हो तेरे बिना तो अधूरा है ना। चल आज किसी अच्छे से होटल में डिनर करते हैं। फसी आज़ाद को देखता हुआ बोला था। नहीं यार, आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं, फिर किसी दिन सही। आज़ाद का वाकई उस वक्त घर जाने का इरादा था, तभी वो फसी को इनकार करता हुआ बोला, हाँ मालूम है मुझे कि तू उस दिन वाली बात को लेकर मुझसे अभी तक नाराज़ है। फसी ने बुरा सा मुंह बनाकर आज़ाद को देखते हुए कहा, अरे तू तो पागल हो गया, दोस्त है वो हमारा, नाराज़ हमसे नहीं हो सकता। चल यार आज़ाद, किसी अच्छी जगह डिनर करते हैं ना, काफ़ी दिन हो चुके हैं। इस बेवकूफ़ का शिकवा भी दूर हो जाएगा। अब की बार मुकर्रम आज़ाद को देखते हुए बोला,
یار ابھی تو میں نے فارمل ڈریسنگ کی ہوئی ہے، عجیب سا لگے گا۔ وہ دونوں کو جینز شرٹ اور جیکٹ میں ملبوس دے کر بولا تھا۔ اچھا نا اب نخرے مت دکھا، تو پورا پورا ہیرو لگ رہا ہے، چل اٹھ جا اب۔ فصیح اس کو دیکھتا ہوا بولا تھا تو مکرم بھی اٹھ کھڑا ہوا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اظہار کو ان دونوں کے ساتھ ڈنر پر جانا ہی پڑا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا اسے رافع کے ساتھ اس ہوٹل میں آئے ہوئے۔ اسے اپنی آپی کی منطق سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب اس نے رافع کی فیملی کو گھر پر ڈنر کے لیے انوائٹ کیا تھا تو بھلا یہ شوشہ کیوں چھوڑا کہ تم دونوں باہر جا کر ڈنر کراؤ؟ نوین کے ایسا بولنے پر جہاں حنین نے الجھ کر اپنی بہن کو دیکھا تھا، اس سے زیادہ کنفیوز ہو کر رافع نے اپنی مدر کو دیکھا جو کہ نوین کی ہی ہم خیال تھی۔ انہوں نے کہا کہ بڑوں کی محفل میں آپ دونوں بچے بور ہو جاؤ گے، اس لیے باہر جا کر انجوائے کرو۔ رافع واقعی ایک فرما بردار بیٹا تھا جو جی ممی کہہ کر حنین کو گھر سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر موجود ایک ہوٹل میں لے آیا، مگر یہاں لانے کے بعد وہ حنین سے زیادہ کنفیوز دکھائی دے رہا تھا۔ ارد گرد ٹیبل پر سبھی کپلز موجود تھے اور دھیمے سے روم میں میوزک بج رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی کپل اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی گانے کی فرمائش کر دیتا تو پھر وہ گانا گنگنایا جاتا۔ حنین اس ماحول سے کافی بیزار ہو رہی تھی۔ رافع سے 5 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی سوال پوچھ لیتا جس کا حنین سرسری سے انداز میں جواب دے دیتی۔ رافع دوبارہ بوتل سے گلاس میں پانی نکال کر پیتا، کبھی اپنے گلاسز ٹھیک کرنے لگ جاتا۔ حنین نے نوٹ کیا کہ وہ فرما بردار لڑکا کافی شرمیلا اور کافی کم بولنے والا بھی ہے۔ رافع میرے خیال میں اب ہمیں واپس جانا چاہیے، سبھی ویٹ کر رہے ہوں گا ہمارا۔ حنین نے نرمی سے رافع کو دیکھ کر کہا کہ کہیں وہ ہرٹ نہ ہو جائے اس کی بات سن کر، مگر وہ بھی کیا کرتی، وہ اسے اتنی ہی دیر برداشت کر سکتی تھی۔ جی بالکل حنین، میں بھی کافی دیر سے آپ کو یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ رافع حنین کو دیکھ کر فوراً بولا تھا۔ نیکسٹ سانگ جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے وہ ایک سانگ ہی نہیں بلکہ کسی کے احساسات کی ترجمانی ہے۔ یہ نوجوان اپنے دل کی بات اس سانگ کے ذریعے اس محفل کی اس خوبصورت لڑکی کو بتانا چاہتا ہے جس پر وہ اپنا دل ہار بیٹھا ہے۔ اناؤنسمنٹ کے بعد تالیاں بجی تھی۔ حنین جو واپس گھر جانے کے لیے چیئر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی کہ اچانک لائٹس بند ہو گئی۔ اسپاٹ لائٹ دائرے کی شکل میں حنین پر پڑی تو وہ ایک دم گھبرا گئی۔ اسپاٹ لائٹ کا بنا دائرہ حنین کے اوپر سے دوبارہ سٹیج پر آیا جہاں اسے اظہار گلے میں گٹار ڈالے کھڑا نظر آیا۔ حنین نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ گٹار کے تاروں کو انگلی سے چھیڑتا اس نے نظر اٹھا کر حنین کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی، لائٹس بھی آن ہو چکی تھی۔ تبھی اظہار نے گانا شروع کیا۔ اظہار آنکھیں بند کیے ایک جذب کے عالم میں گانا گنگنا رہا تھا۔ حنین کو لگا کہ گانا گاتے ہوئے وہاں موجود ہی نہیں تھا، کہیں اپنے ہی خیالوں کی دنیا میں گم تھا۔ کیونکہ مرکز نگاہ حنین بھی تھی اس لیے اسے واپس چیئر پر بیٹھنا پڑا۔ مگر جیسے ہی گانا ختم ہوا اور تالیوں کی آواز گونجی، وہ رافع کو کچھ کہے بنا وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اظہار نے حنین کو وہاں سے جاتا دیکھ کر گٹار وہیں موجود دوسرے لڑکے کو پکڑا کر خود بھی فوراً سٹیج سے اترتا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا۔ ہنی رکو، میری بات تو سنو یار۔ ہوٹل سے باہر نکلتا اظہار حنین کے پیچھے آئے اور اسے پکارنے لگا۔ آخر مسئلہ کیا تمہارے ساتھ؟ میں جہاں جاتی ہوں تم وہیں میرے پیچھے آن دھمکتے ہو۔ حنین رک کر اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اظہار کو سنجیدگی سے دیکھ کر کہنے لگی، اب تو مجھے بھی خود بھی محسوس ہوتا ہے، بلکہ پورا یقین ہے کہ میں جب تمہیں دل سے اور بہت شدت سے یاد کروں تو میں اپنے سامنے موجود پاتا ہوں۔ اظہار حنین کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اس وقت اسے حنین کو اپنے سامنے دیکھ کر کتنی خوشی ہو رہی تھی وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ حنین بنا کچھ بولے اسے گھورتی ہوئی دوبارہ مڑی تھی۔ ہنی اچھا میری بات تو سنتی جاؤ، پلیز رکو نا۔ اظہار اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا اظہار، اور آئندہ مجھے چھونے کی ضرورت نہیں۔ حنین اسے اپنا ہاتھ چھڑاتی بولی تھی۔ انتہائی درجے کا بدتمیز انسان تھا وہ، صرف اس کی آواز اچھی لگی تھی وہ الگ بات تھی۔ یعنی تمہیں میرے چھونے سے سم تھنگ فیل ہونے لگا ہے نا؟ وہ شرارتی انداز میں حنین کی آنکھوں میں جھانکتا اس سے پوچھنے لگا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ سم تھنگ والی بیماری تمہیں ہو سکتی ہے، اگر مجھے سم تھنگ ہوا نا تو وہ تم سے ہرگز نہیں ہوگا۔ حنین اس کی خوش فہمی دور کرتے ہوئے بولی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی فصیح اور مکرم کے ساتھ وہ ڈنر کے لیے اسی ہوٹل میں آیا تھا جہاں اس کی نظر حنین پر پڑی تھی۔ وہ کسی لڑکے کے ساتھ وہاں پر پہلے سے موجود تھی۔ اظہار الجھن بھری نظروں سے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے کس خیال کے تحت سامنے سٹیج پر ایک لڑکے کو بلا کر اس نے اناؤنسمنٹ کروائی تھی۔ ہنی رکیں، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ابھی وہ دونوں بات کر رہے تھے کہ رافع ان کے پاس آیا اور حنین سے بولا، تم کون ہو؟ حنین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اظہار اسے کڑے تیوروں سے دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ میرا فرینڈ ہے، کیا تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ رافع کے کچھ بولنے سے پہلے ہی حنین جھٹ سے بولی تو اظہار نے حنین کو گھورا تھا۔ میں تم سے نہیں اس سے پوچھ رہا ہوں، تم خاموش رہو ہنی۔
آزاد حنین کو بولتا ہوا دوبارہ رافع کی طرف مڑا تھا۔ رافع اپنی اینک ٹھیک کرنے لگا۔ میرا نام رافع ہے اور میں MBBS کے لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہنی جس سے یہ میری فرسٹ میٹنگ ہے، ان کی سسٹر اور اپنی ممی کے کہنے پر میں انہیں یہاں لایا تھا۔ آپ کی تعریف؟ رافع اپنا گلا صاف کرتا اپنا مکمل تعارف کروانے کے بعد آزاد سے پوچھنے لگا، سب سے پہلی بات تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اس کا نام ہنی نہیں حنین ہے۔ ہنی اسے پیار سے صرف میں یا اس کی بہن بول سکتی ہیں۔ تم آئندہ کے لیے خیال رکھنا۔ کچھ باتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں مگر مجھے بری لگ جاتی ہیں۔ ویسے میرا نام آزاد ہے اور میری اصل تعریف یہ ہے کہ میں ہنی کا بوائے فرینڈ ہوں۔ آزاد نے رافع کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے اسے جتا کر کہا تھا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہر دوسرے انسان کے سامنے خود کو میرا بوائے فرینڈ بول کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو آخر؟ حنین غصے میں آزاد کو دیکھ کر بولی تھی، ریلیکس ڈارلنگ، اکیلے میں ہی کتنا ہی غصہ کر لو مگر کسی کے دوسرے کے سامنے تو میرا لحاظ کر لیا کرو یار۔ آزاد ہنی کو پیار سے بہلاتا ہوا بولا تھا اور ساتھ ہی رافع کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اسے کار پارکنگ کی طرف لے جانے لگا اور دوستانہ لہجے میں اسے بولا، وہ کیا ہے نا رافع، کل رات مجھ سے ایک بہت سنگین غلطی ہو گئی تھی۔ میں روز رات کو سونے سے پہلے موبائل پر روز ہنی کی تعریفیں کرتا ہوں اور پھر اسے گڈ نائٹ کہہ کر سوتا ہوں، مگر کل رات بدقسمتی سے میں نے گڈ نائٹ تو بول دیا مگر اس کی تعریف کرنا بھول گیا، جب بھی اس طرح ابھی ریئیکٹ کر رہی ہے، یعنی کہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ اب ایسا ہے کہ تم اچھے بچوں کی طرح گھر جاؤ، میں اسے منانے کے بعد خود اسے گھر چھوڑ دوں گا۔ اور یہ میرا میسج نوین آپی کو لازمی دینا کہ ہنی کی فکر کے لیے آزاد موجود ہے، اب وہ ہنی کے لیے زیادہ پریشان مت ہو۔ آزاد رافع کو سمجھاتا اسے پارکنگ ایریا تک لے آیا تھا۔ کیا بات کرے ہو تم رافع سے؟ جو بھی بولنا میرے سامنے بولو۔ رافع یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یقیناً آپ سے جھوٹ بول رہا ہوگا، آپ اس کی باتوں میں بالکل مت آئیے گا اور اب ہمیں گھر جانا چاہیے۔ انہیں ان دونوں کے پیچھے چلتی ہوئی آئی تھی اور اب وہ آزاد کو اگنور کر کے رافع سے بولنے لگی تھی، حنین دیکھیے آپ دونوں کے بیچ میں مجھے کچھ بھی بولنے کی ضرورت تو نہیں کیونکہ یہ آپ کا اور آزاد بھائی کا پرسنل میٹر ہے، مگر پھر بھی میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ کل رات جو کچھ بھی ہوا میں مانتا ہوں کہ غلطی سراسر ان کی ہے، مگر پلیز آپ آزاد بھائی کو معاف کر دینا، یہ واقعی بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ رافع کے یہ بولنے پر حنین حیرت سے پوری آنکھیں کھولے رافع کو دیکھنے لگی اور پھر اتنی ہی حیرت سے آزاد کو بھی دیکھا جو مسکراتا ہوا داد دینے والے انداز میں رافع کا شولڈر تھپ تھپا رہا تھا۔ رافع جو اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا تو حنین بھی اس کے پیچھے جانے لگی۔ ہنی تم رکو نا یار، میری بات تو سنیں، تمہیں آج بہت کچھ خاص بتانا ہے مجھے، اس کے بعد میں تھوڑی دیر میں ہی گھر ڈراپ کر دوں گا۔ آزاد نے ایک بار پھر حنین کا ہاتھ تھام کر اسے بہت اپنائیت سے کہا تھا۔ رافع اپنی کار پارکنگ ایریا سے باہر کی طرف نکال چکا تھا اور اس جگہ پر اس وقت زیادہ رش بھی نہیں تھا۔ تم نے کیا بولا رافع کو کل رات کے بارے میں؟ ہاں؟ حنین اپنا ہاتھ چھڑا کر سنجیدگی سے آزاد کو دیکھ کر پوچھنے لگی تھی۔ کچھ نہیں یار، میں نے بس اسے یہ بولا ہے کہ کل رات میں نے ہنی کو موبائل پر نائٹ کس دینا بھول گیا، اسی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہے۔ آزاد مسکراتا ہوا حنین کو اپنا کارنامہ بتانے لگا تو بے ساختہ حنین کا ہاتھ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ آزاد اس کا ہاتھ پکڑتا وہ آزاد کے گال پر تھپڑ کی صورت میں پڑ چکا تھا۔ آخر کیا سمجھا ہو تم نے مجھے؟ ہاں، کیوں تم مجھے اور میرے کردار کو دوسروں کے سامنے مشکوک بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ حنین اور بھی کچھ بولتی مگر آزاد نے غصے میں اس کی جیکٹ کے دونوں کالر پکڑ کر اسے خود سے قریب کر کے اونچا بھی کیا۔ تھپڑ کیوں مارا تم نے مجھے؟ ہاں؟ وہ اس کی آنکھوں میں بے انتہا کا غصہ لیے سخت لہجے میں حنین سے پوچھنے لگا تھا۔ یہ تھپڑ نہیں، انعام ہے میری طرف سے جو کل تم نے میرے ساتھ کیا، اس کا بھی، اور جو تم لوگوں کو میرا بوائے فرینڈ بولتے رہتے ہو اس کا بھی۔ حنین ایک بار پھر اس کا احسان بھول چکی تھی کہ آج وہ سر اٹھائے اگر اس سے بات کر رہی تھی تو اسی کی وجہ سے۔ وہ کل اس کی عزت کو داغدار کر کے نہیں گیا تھا، اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے ساتھ کیا کچھ کرنے لگا تھا، اور تیسری بار اس نے حنین کا کردار مشکوک کیا تھا۔ ٹھیک ہے حنین، اور اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا اس پر یقیناً تمہیں مجھے گولی مارنے کا دل چاہے گا۔ وہ حنین کی جیکٹ کا کالر چھوڑ کر اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اپنی کار کی طرف لے گیا اور پچھلی سیٹ پر اسے پھینک کر خود بھی کار کے اندر بیٹھا۔ کیا کر رہے ہو تم آزاد؟ پیچھے ہٹو۔ آزاد اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر قریب ہوا تو حنین گھبرا کر بولی تھی، معافی مانگو پہلے مجھ سے، جلدی کرو۔ وہ حکم دینے والے انداز میں بولا تو حنین بغیر کچھ بولے اسے دیکھنے لگی۔ بہت اکڑ ہے نا تم میں، 2 منٹ کے اندر میں تمہارا غرور مٹی میں ملا سکتا ہوں، معافی مانگو مجھ سے۔ آزاد اس کی دونوں ٹانگیں کھینچ کر اسے کار کی پچھلی سیٹ پر لیٹاتا ہوا بولا تھا، آئی ایم سوری۔ حنین نے اس کی حرکت پر خوف زدہ ہو کر ہلکی سی آواز میں بولا تھا،
نہ جانے وہ اس بات کو کیوں فراموش کر بیٹھی تھی کہ وہ کتنا بدتمیز ہے۔ زور سے بولا، آواز نہیں آئی مجھے۔ آزاد حنین کو دیکھ کر بولا، میں سوری بول چکی ہوں، تم نے میرے ساتھ کل برا بھی نہیں کیا، تم آج بھی نہیں کر سکتے۔ حنین سیٹ پر لیٹی اسے یاد دلا کر بولی تھی، ہاں تو میں ابھی بھی تمہارا ریپ نہیں کروں گا، بے فکر ہو، میں اپنے ہونٹوں کی گارنٹی دیتا ہوں، یہ تمہیں نہیں چھوئیں گے، مگر ان ہاتھوں کی کوئی گارنٹی نہیں۔ زور سے معافی مانگو، آواز آنی چاہیے مجھے۔ آئی ایم سوری۔ حنین نے اب کی بار زور سے اسے سوری بولا تھا۔ گڈ، اب اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ آزاد نے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا، کیا تم جاننا چاہتی ہو کہ کل میں تمہارے ساتھ وہ سب کیوں نہیں کر پایا؟ آزاد اپنا غصہ بھلائے حنین کو دیکھ کر پوچھنے لگا تو وہ بولی، نہیں۔ جو وہ بولنا چاہتا تھا حنین نہیں سننا چاہتی تھی، اس لیے کار کا دروازہ کھولنے لگی۔ مگر ہنی، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کل تمہارے ساتھ غلط کیوں نہیں کیا۔ آزاد اس کا بازو پکڑ کر حنین کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا بولا۔ حنین نے اسے اپنا بازو چھڑانا چاہا تو آزاد نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اب وہ حنین کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا اور حنین اپنی سانس روکے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، مگر اتنے میں کار کا شیشہ کسی نے زور سے بجایا تھا۔ کار کے اندر وہ دونوں چونکے تو آزاد باہر نکلا اور اس کے پیچھے حنین بھی۔ کہاں غائب ہو گیا تھا یار تو؟ مکرم آزاد سے پوچھنے لگا اور حنین آنکھوں میں خوف لیے مکرم اور فصیح کو دیکھنے لگی۔ وہ ان دونوں کے چہرے کیسے بھول سکتی تھی؟ یار ابھی تم دونوں جاؤ یہاں سے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ آزاد نے ایک نظر حنین کے چہرے کے تاثرات پر ڈالی تھی، پھر ان دونوں سے بولا، اچھا چل تو دوبارہ سے انجوائے کر۔ پھر فصیح آنکھ مارتا ہوا آزاد سے بولا تھا۔ کبھی کبھی فصیح کی بے وقت ہانکنے کی عادت آزاد کو زہر لگتی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ حنین کی طرف مڑا، کیا تم ان گھٹیا لڑکوں کو پہلے سے جانتے ہو؟ یعنی کہ تم بھی ان کے ساتھ ملے ہو اور تم بھی ان کی طرح میرے ساتھ؟ ان دونوں کو دیکھ کر حنین کی آنکھوں میں بے یقینی آ گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم پیچھے کی طرف اٹھاتی ہوئی گیٹ کی طرف جانے لگی۔ کیا بولی تم ہنی؟ وہ دونوں فرینڈز ہیں میرے، مگر یہ بات مجھے اس دن معلوم نہیں تھی کہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنے والے فصیح اور مکرم ہوں گے۔ وہ اب کبھی تمہاری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، پلیز ہنی میری بات تو سنو۔ حنین آزاد کی بات سنے بغیر اب تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی گیٹ سے باہر نکلی۔ آزاد اس کے پیچھے چلنے لگا تاکہ حنین کے دل میں آئی بدگمانی دور کر سکے اور اپنی فیلنگ اس سے شیئر کر سکے۔ نہیں، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی آزاد، اب کبھی بھی میرا پیچھا کرنے کی یا میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ حنین سٹاپ پہ آ کر ٹیکسی کو ہاتھ کے اشارے سے روکتی ہوئی بولی تھی، ہنی تم میرے بات سنے بغیر ایسے نہیں جا سکتی۔ آزاد حنین کا بازو پکڑ کر سنجیدگی سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا، ہاں اور تم بھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے آزاد۔ حنین آزاد سے اپنا بازو چھڑوا کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ٹیکسی چلی تو آزاد دھول اڑاتی ہوئی ٹیکسی کو غصے سے دیکھتا رہ گیا۔ رافع گھر پہنچا تو اس کے آدھے گھنٹے بعد ٹیکسی سے حنین گھر پہنچی تھی۔ رافع نوین کو آزاد کا میسج دے چکا تھا، جس پر نوین شاک ہو کر رہ گئی تھی۔ حنین جب گھر آئی تو اس وقت نوین نے اسے کوئی سوال نہیں کیا، مگر خورشید صاحب کی فیملی کے جانے کے بعد نوین حنین کی کلاس لینے کے لیے اس کے بیڈ روم میں پہنچ گئی۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم آزاد سے نہیں ملو گی تو تم نے اس کو وہاں پر کیوں بلایا؟ نوین حنین کے کمرے میں آ کر سخت لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ آپ ہی، میرا موبائل آپ ہی کے پاس ہے، آپ چیک کر سکتی ہیں کہ میں اس میں آزاد کا نمبر کہیں سیف نہیں، میرے سے کوئی کانٹیکٹ نہیں آپ ہی، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ وہاں پر کیسے موجود تھا۔ حنین کو اپنی صفائی دیتے ہوئے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ ہاں تو اسے کوئی الہام ہوتا ہے یا پھر کوئی خواب آتا ہے کہ تم وہاں پر موجود ہوتی ہو؟ ہنی، وہ میرے منہ پر اپنے آپ کو تمہارا بوائے فرینڈ بول چکا ہے۔ مزدہ کے سامنے اسے یہ بات کی ہے، اس لیے مجھے بے وقوف بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ خود کو بے وقوف بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ تمہارے آگے پیچھے گھوم رہا ہے تو وہ تم سے ٹائم پاس کر رہا ہے، تم اس کو ہرگز سیریس مت لو ہنی۔ یہ جو امیر زادے ہوتے ہیں نا، یہ ان کے وقتی شوق ہوتے ہیں، ویسے بھی وہ مجھ سے خار کھاتا ہے اور تمہیں صرف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تم سمجھو اس بات کو ہنی۔ نوین نے غصے میں حنین کو اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی تھی تو حنین بیڈ سے اٹھ کر نوین کے سامنے آئی۔ آپ ہی، میرا آزاد سے کوئی افیئر نہیں، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، مگر اب میں بار بار آپ کو اپنے کردار کی وضاحت نہیں دوں گی۔ آپ کو جو سمجھنا ہے، جو میرے بارے میں سوچنا ہے سوچیں، کیونکہ میں آپ کو کچھ بھی سوچنے سے روک نہیں سکتی۔ ویسے بھی جو انسان جیسا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ حنین اپنی بات کر کے مڑنے لگی، تب نوین نے اس کے بازو سختی سے پکڑا۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو ہنی، یہ بتاؤ مجھے آج۔ ایک لڑکا جس کا کل تک کچھ اتا پتہ نہیں تھا، وہ تمہاری زندگی میں آتا ہے اور تمہاری بہن کو کیریکٹر لیس کہتا ہے، اور تم اس کی بات پر بلیو کر لیتی ہو۔ کیا تمہیں اپنی بہن پر اعتبار نہیں، جس نے تمہیں پالا بڑا کیا؟ کیا تمہیں اب اپنی بہن بد کردار لگ رہی ہے؟
اور اس اظہار کی بات سچ لگ رہی ہے تمہیں؟ نوین دکھی لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو آپ پھر صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ آپ کا اظہار کے فادر سے کوئی ریلیشن نہیں؟ اوکے ٹھیک ہے، جیسے تم مجھے اپنے کردار کی وضاحت نہیں دو گی، ایسے ہی میں تمہیں یا پھر کسی دوسرے کو بھی اپنے کردار کی وضاحت نہیں دوں گی ہنی۔ اظہار کے فادر سے میرا ناجائز رشتہ نہیں، شاہ نواز سے میرا جائز تعلق ہے، نکاح کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ۔ نوین نے جیسے حنین کے سر پر دھماکہ کیا تھا، کیونکہ یہ خبر دھماکے سے کم نہیں تھی۔ حنین حیرت سے اپنی پوری آنکھیں کھولے نوین کو دیکھ رہی تھی، جبکہ نوین اس کو حیرت زدہ چھوڑ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔